فرمایا وہ دن آنے والا ہے، کہیں دور نہیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے چلے جا رہے ہیں. کثیب ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، کاف الگ نہیں ہے، کثیب ایک لفظ ہے. مہیل پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت. زمین اپنے پہاڑوں سمیت لرزنے لگے گی تو انسان کے خوف اور انسان کے دہشت کا اور لرزنے کانپنے کا کیا حال ہوگا. ساری اٹریکشن، سارے فورسز ختم ہو جائیں گے، سب بندشیں، سارے بانڈز ڈھیلے پڑ جائیں گے، بے جان چیزوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اے لوگو، تمہارے پاس بھی ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی فرعون جیسا بادشاہ رسول کی دعوت ٹھکرا کر بھاری عذاب کا مستحق بنا، تو ان میں کون سی ایسی بات ہے کہ ان کو سزا نہ ملے گی جو فرعون کو ملی تھی. اللہ کا طریقہ تو نہیں بدلتا. اب ڈائریکٹ ان سے جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا. اور تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. پوچھا جا رہا ہے، ہم سب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بتاؤ ذرا کیف تتقون، کیا پلان تم نے بنایا ہے اس دن سے بچنے کا، اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے. اور وہ دن جو اتنا طویل کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اشیب کی جمع ہے شیبہ، سفید بالوں کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ بڑھاپا اور سفید بال ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن بچوں میں کوئی چونچالی نہ ہوگی. ایسا ہولناک وہ دن ہوگا کہ اس کی ہولناکی جو ہے بچوں میں بوڑھوں کی سی سنجیدگی پیدا کر دے گی، یا خوف اور دہشت اور رنج کی وجہ سے بوڑھے لگنے لگیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو صدمے نے بوڑھا کر دیا. پھر حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب کہا جائے گا کہ آدم میں سے، بنی آدم میں سے جہنم میں جانے والے نکالو، تو پوچھا جائے گا کتنے میں سے کتنے، تو کہا جائے گا 1000 میں سے 999. تو یہ سن کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. تو کوئی حرج نہیں بچوں کو تھوڑا سا ڈرانے میں کہ تم ڈرو جہنم سے، کوئی حرج نہیں. وہ دن تو آئے گا اور آسمان پھٹا جا رہا ہے اس کے بوجھ سے. فطرہ منفطرن کا مادہ فطرہ فطارہ مطلب ہے ختم کر دینا، توڑ دینا. افطار کیا ہوتا ہے؟ روزہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو کون بچے گا؟ صرف وہ بچے گا اس دن جو رب کی طرف چل پڑا. اللہ نے کتاب اتار دی، رسول اتنی محنت مشقت کر کے گئے. اب فیصلہ تمہارے اپنی تقدیر کا تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اپنے لیے تباہی بربادی پسند کرتے ہو یا چین سکون اور راحت پسند کرتے ہو. تو فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، چوائس تمہاری ہے. اب پھر مضمون آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رکوع نمبر 2. اچھا، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آیت تخفیف کہا جاتا ہے. اس میں حکم کے اندر تخفیف کی گئی، کم کیا گیا، ہلکا کیا گیا حکم. شروع میں جو تھا کہ آپ قم اللیل الا قلیلا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کیا، اس لیے کہ آپ پر کہا جاتا ہے کہ تہجد فرض تھی.
اور پھر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی عام مسلمانوں پہ تہجد فرض نہیں تھی۔ طائفتم من الذین معک کے الفاظ ہم پڑھیں گے رکوع میں۔ کچھ مسلمان تھے جو کہ رات کو نمازیں پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب یہاں تخفیف کی جا رہی ہے کہ آدھی رات یا 2/3 رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اے نبی آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ عام مسلمانوں پہ تہجد فرض نہ تھی۔ اگر سب پہ فرض ہوتی تو طائفتن کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اب صحابہ بھی قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تھے، کتنا وقت گزر جاتا تھا، گھڑیاں تو تھی نہیں، اندازہ نہ ہوتا تھا، تو مشقت بہت تھی۔ اور پھر یہ تو نہیں تھا معاملہ ان کے لیے کہ رات کو تہجد پڑھی ہے تو اب دن میں سورج چڑھے سو رہے ہیں، صبح سے اپنے کام، اپنی مصروفیات شروع ہو جاتی تھیں۔ تو یہ پہلی تخفیف ہے جو کہ اب آ رہی ہے کہ آدھی یا 2/3 یا 1/3 رات جاگنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے دراصل آسانی کہ اتنی مشقت اب تم نہ اٹھاؤ، آخر انسان کا جسم ہے، اس کو نیند چاہیے ہوتی ہے، جسم کی اپنی فزیولوجی ہے، نیند پوری ہوگی تو صحت مند رہو گے، پھر دنیا کا انتظام بھی چلانا ہے، صرف عبادت تو نہیں کرنی، معاملات بھی نبھانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، آسانی کر دی۔ اب یہ حکم کتنے عرصے باقی رہا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 1 سال کے بعد آیا۔ سعید بن جبیر جو تابعی تھے، ان کا قول ہے یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدنی ہے، اور اس کا نزول 10 سال کے بعد ہوا، اس لیے کہ سورہ مزمل ابتدائی مکی دور کی صورت ہے، اور یہاں جو مضمون آگے ہم پڑھیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدینے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جہاد اور قتال کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو یہ 2 مختلف اقوال ہمیں مل رہے ہیں۔ بعض علماء نے دونوں اقوال میں بہت اچھی عمدہ تطبیق کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ جو آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، بہت طویل آیت، یہ 2 حصوں میں نازل ہوئی۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تک کا ٹکڑا 1 سال بعد نازل ہوا، یعنی مکے میں۔ جو ہم نے پڑھا نا یہاں تک، یہ مکے میں نازل ہوا عائشہ کے قول کے مطابق 1 سال کے بعد پہلے حکم کے۔ اب جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں علم سے، یہ مدینے میں نازل ہوا۔ فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اسے معلوم ہے تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کب ہوا؟ یہ مدینے میں ہوا۔ قتال فی سبیل اللہ تو مدینے میں شروع ہوا، مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، وہاں تو کسی جنگ کا سوال ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ کہ ہجرت کے بعد مہاجرین کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، بہت سے لوگ بیمار ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ پھر معاشی جد و جہد بھی خاصی سخت تھی مدینے میں، سب کچھ ان کا تھا، مہاجروں کا جو تھا وہ تو مکے میں رہ گیا تھا، گھر بار دولت وغیرہ سب، نئے سرے سے کاروبار شروع کرنا تھا، سیٹ کرنا تھا، اس کے لیے محنت مشقت وقت زیادہ لگانا تھا۔ تو فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ تو یہ تینوں دلائل یہاں موجود ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اب یہ دوسری تخفیف ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ کنسیشن، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔
تو یہ صرف ریپیٹیشن نہیں ہے، صرف دہرایا نہیں گیا، درجہ بدرجہ آسانی کی ہے. تو اب رات کو اگر تم چاہو قیام اللیل کرو اور جتنا چاہو اس کے اندر تم قرآن پڑھ لو، اور جو یہاں کنسیشن دیا اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. کس چیز سے؟ 3 چیزوں سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. یہ اب تم کام کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. ہوا خیرا وأعظم اجرا، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. کہ جو تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا رشک کے قابل 2 ہی آدمی ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا فرمایا پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے وہ، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دین کا علم اور دانائی عطا کی پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو آگے بھیجنے کی فکر کرے، اپنے اعمال انسان باطل نہ کر دے، برباد نہ کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 1 کھجور کی مقدار اپنی حلال کمائی سے خیرات کرتا ہے، کیونکہ اللہ حلال اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے جس طرح تم بچھڑے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جو وقت ہم لگاتے ہیں اللہ کے لیے نا، سب قبول ہو رہا ہے، لیکن کیا؟ حلال. حرام مال اللہ کو پسند نہیں، تو بتائیں کہ حرام علم، چوری کا علم اللہ کو قبول ہوگا؟ اللہ قبول کرے گا؟ مال کی بھی چوری ہوتی ہے، علم کی بھی چوری ہوتی ہے، مال میں بھی خیانت ہوتی ہے، علم میں بھی خیانت ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ صرف حلال اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے. اپنے اعمال انسان باطل نہ کرے دنیا کی خاطر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر دن صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے روک رکھنے والے کا مال ہلاک کر دے. یہ وہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو تم آگے بھیجو گے اللہ قبول فرمائے گا، تمہارے لیے بچا کے رکھے گا، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی ہو اور مبارک ہو اس بندے کو جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور ان طریقوں سے اس کو رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو خیال بھی نہ آیا ہوگا. تو بات کیا ہے کہ انسان کانشیس رہے، متقی رہے. اللہ بہت غفور، بہت رحیم ہے. رابعہ بصری نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو استغفار بھی اس قابل ہے کہ ہم اس پر بھی استغفار کریں. ایسی بے دھیانی میں ہم پڑ جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن بہت امید دلائی گئی ہے کہ دیکھو جو خیر ما تقدمو، یہ ماں میں بڑی وسعت ہے نا، جو بھی پیسہ، روپیہ، محنت، ایفرٹ، وقت، صلاحیت، ذہن، علم، جو ما تقدمو، جو تم بھیجو گے، کس کے لیے؟ اپنے لیے تو بھیجو گے. اپنے لیے انسان بہترین چیز بھیجتا ہے نا، اچھی چیز اپنے لیے تم بھیجو. جو اپنے لیے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ہوا خیرن، ہوا خیرن، وہ بہترین ہے، وأعظم اجرن، اجر کے لحاظ سے بہت بڑا. دراصل دنیا کے اجر کو جب ہم اپنا ہدف بنا لیتے ہیں نا، تو دنیا کے اجر کے پیچھے نا آخرت کا اجر ہی چھپ جاتا ہے. یہ نہ کرے انسان، آخرت کو ہدف بنائے. اعظم اجرا، بہت بڑا اجر ہے وہاں پر. اور اللہ سے استغفار کرو بھول چوک کی، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک